ورحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، ثم الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی رسول الانام، خیر المبشرین والمنذرین، ملقب طٰہٰ و یاسین، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صلوات پر محمد۔ انجمن غلامان حسینی کی جانب سے آج کی اس مجلس اعزاز کے لیے قرآن کریم کی جس آیہ ہدایہ کو عنوان سخن قرار دیا، سورہ رحمان کی 26-27ویں آیت، بے حد مشہور و معروف آیت، اور ظاہر سی بات ہے کہ سورہ رحمان کی تلاوت مومنین کرتے رہتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں۔ اسی لیے میں نے اس آیہ ہدایہ کو عنوان سخن قرار دیا تاکہ بغیر کسی تمہید و تاخیر کے اپنی گفتگو کا آغاز کر کے اپنی منزل کمال تک پہنچوں اور اپنے مسائل پر مجلس تمام۔ خداوند کریم واضح طور پہ اس بات کا اعلان فرما رہا ہے کہ کل من علیہا فان، جو کچھ بھی زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ انسان فنا ہونے والا ہے، پہاڑ فنا ہونے والا ہے، دریا فنا ہونے والا ہے، سمندر فنا ہونے والے، حیوان فنا ہونے والے، چرند فنا ہونے والے، پرند فنا ہونے والے، جو کچھ بھی زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ لیکن اگلی آیت وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ذو الجلال والاکرام، تمہارا جو رب ہے ذو الجلال والاکرام، اس کا چہرہ باقی رہے گا۔ مولانا جمع باقری صاحب موجود ہیں۔ قرآن کریم ایک ایسی واضح اور محکم کتاب ہے کہ جس میں ایک نقطے کی بھی رد و بدل کی گنجائش نہیں۔ آیتیں بدلنا تو بہت بڑی بات ہے، اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صاحبان علم کا مجمع ہے، جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ یہ مجمع میری بات کو دور سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ قرآن کریم میں ایک آیت، ایک سورہ، ایک لفظ، ایک حرف، زیر زبر، حتیٰ کہ نقطے بھی گنجائش نہیں ہے۔ ایک نقطہ بھی اگر اوپر سے نیچے کر دیا تو خدا سے جدا ہو جائے گا۔ ایک نقطے بھی، بس یاد رکھیے گا، اسی نقطے کے لیے مولا نے فرمایا تھا انا نقطۃ التی تحت الباء، میں ہی تو وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے لگا ہوا ہے۔ اگر پھیلا دیا جائے تو 30 پاروں کا قرآن بن جائے، سمیٹ دیا جائے تو ایک بے کا نقطہ بن جائے۔ قرآن میں کوئی گنجائش نہیں۔ اب دیکھیے آپ کی سماعتوں کے حوالے اگر ایک صلوات بھیج کے تھوڑا سا ادھر تشریف لے آئے، آپ کو بہت دیکھیے ہم بلا فضل کے قائل ہیں،
اور اپنی آذانوں میں ہم ہمیشہ بلا فصل کا اعلان کرتے ہیں، تو ہمارے درمیان میں فاصلے نہیں ہونے چاہیے۔ ان فاصلوں کے ایک صلوات بھیج کے اور ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ غور فرمائیں آپ نے، قرآن وہ محکم کتاب جس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں، ایک لفظ کیا ایک نقطے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب میری گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، غور کیجیے گا۔ آیت کیا ہے؟ وَيَبْقَى كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تمہارا رب جو ذو الجلال والاکرام ہے اس کا چہرہ باقی رہے گا۔ عجیب بات ہے، ہوشیار سمجھدار پڑھا لکھا مجمع ہے، زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، زیادہ وضاحت نہیں کروں گا۔ اگر پروردگار یہ کہہ دیتا میں تبدیلی نہیں چاہ رہا قرآن میں، لیکن غور کیجئے کہ آیت کا لفظ کیا ہے کہ تمہارا جو ذوالجلال والاکرام رب ہے اس کا چہرہ باقی رہے گا۔ وجہ رب کا ذوالجلال والاکرام، پروردگار اگر یہ کہہ دیتا وَيَبْقَى رَبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کہ تمہارا ذوالجلال والاکرام رب باقی رہے گا، تو کیا حرج تھا؟ یہ وجہ رب کا کہنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وجہ اللہ ہے۔ دیکھیے آیت قرآنی پڑھ رہا ہوں، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تمہارا جو رب ذوالجلال والاکرام ہے اس کا چہرہ باقی رہے گا۔ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، قرآن کی بہت سی آیات ہیں۔ اب میں اپنی گفتگو کا آغاز کر چکا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ آپ بات بے ربط لگے گی لیکن نتیجے پہ غور کیجئے گا۔ آج دنیا کو اعتراض ہے کہ ہم حضرت علی کو تمام صحابہ سے افضل سمجھتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے، ہم اصحاب سے افضل نہیں سمجھتے۔ اگر تاریخ کا جائزہ لیں، ابھی پچھلے سال میری ایک کتاب فضائل پنجتن در سیاہ ستہ، اہل سنت کی جو مشہور سیاہ ستہ ہیں، 6 کتابیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ، ان میں اہل بیت کے فضائل وہ کلچر ہاؤس سے شائع ہوئی، تو پورے وثوق کے ساتھ میں پڑھ سکتا ہوں۔ اور میں نے دیکھا جہاں تک میں نے مطالعہ کیا کہ جتنی کتب اہل سنت ہیں، صاحبان علم کا مجمع ہے، مطالعہ کرنے والے افراد جانتے ہیں، آپ مطالعہ کر کے دیکھیے، جہاں پر بھی علی کا نام لکھا جاتا ہے اور جہاں بھی صحابہ اکرام کا نام لکھا جاتا ہے اس میں خود بخود فرق نظر آتا ہے، اس لیے کہ جب بھی کسی صحابی کا نام لکھا جائے گا تو رضی اللہ کے ساتھ بلال رضی اللہ، سلمان رضی اللہ، ابو ذر رضی اللہ، مقداد رضی اللہ، جتنے صحابہ ہیں ان کے آگے لکھا جائے گا رضی اللہ۔ لیکن جتنی کتب اہل سنت ہیں ہر کتاب میں نے غور سے دیکھا کہ صحابی رضی اللہ، صحابی رضی اللہ، لیکن عظمت علی پہ لاکھوں سلام کہ جب جب علی کا نام لکھا تو رضی اللہ نہیں بلکہ کرم اللہ۔ جب جب علی کا نام لکھا جاتا ہے تو علی کرم اللہ وجہہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وجہ اللہ ایسی ذات ہے کہ جس کو پروردگار پہچانوانا چاہتا ہے۔ اور آئیے میں آپ کو اور آسان کر دوں، چونکہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پروردگار نے واضح طور پہ اس بات کو کہا کہ کنتو کنزا مخفیا، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان عرفا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، اسی لیے میں نے کچھ مخلوق کو خلق کیا ہے، اسے دیکھتے جاؤ مجھے سمجھتے جاؤ، اس کے چہرے کو دیکھ کے وجہ اللہ سمجھ لو، اس کی آنکھوں کو دیکھ کے عین اللہ سمجھ لو، اس کی زبان کو دیکھ کے لسان اللہ سمجھ لو، اس کے ہاتھوں کو دیکھ کے ید اللہ سمجھ لو، اس کے نفس کو پہچان کر نفس اللہ سمجھ لو۔ یہ مخلوق اس لیے خلقی ہے تاکہ انہیں دیکھ کے پروردگار تک پہنچو، اس کو سمجھتے چلے جاؤ۔ اب بعض افراد جو ہیں انہی کو خدا سمجھ بیٹھے، انہوں نے کہا نہیں ہم خدا نہیں ہیں، خدا تو وہی ہے جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم تو اس کی شناخت کا ذریعہ ہیں، ہمیں دیکھتے چلے جاؤ اسے پہچانتے چلے جاؤ۔ اب یہ میں ممبر سے بیٹھ کے زور خطابت میں جملے کہہ رہا ہوں، آپ نے واہ واہ کر دی، لیکن کچھ افراد ابھی بھی اس غور و فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ چونکہ شیعہ ہیں، ممبر پہ بیٹھے ہیں، ان کا کام ہی مجلس پڑھنا ہے، زور خطابت میں کہہ گئے، لیکن نہیں، بات تو جب ہے کہ تعریف اپنے کی ہو زبان دشمن کی ہو۔ بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اشارہ
تاریخ کا اشارہ، تاریخ میں افراد لطف اندوز ہوں گے۔ خلافت دوم کا دور، بہت ہی اختصار کر رہا ہوں، جملے بہت ہی مختصر۔ خلافت دوم کا دور، حج کا موقع، طواف خانہ کعبہ ہو رہا ہے، مولا کائنات طواف فرما رہے ہیں کہ ایک شخص نے، اس لیے خداوند کریم آپ کو حج نصیب کرے، جو افراد نہیں گئے ہیں اور جو جا چکے ہیں انہیں دوبارہ جانا نصیب ہو۔ آپ جائیے، جا کر دیکھیے، حج کے موقع پر معمولی سے مباح چیزیں بھی ناجائز ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سر میں کھجایا، اکثر و بیشتر بال ٹوٹ جاتا ہے، حج کے موقع پہ اگر ٹوٹ جائے گا تو کفارہ دینا ہوگا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سبھی جانتے ہیں۔ اکثر جوں مار دی جاتی ہے، مچھر کاٹ رہا، ہاتھ مارا، مار دیا، حج پہ نہیں مار سکتے، کفارہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا کفارہ۔ مجلس میں اکثر و بیشتر آتے ہیں لوگ، جوانوں کی بات کر رہا ہوں، بزرگان سے معذرت چاہتے ہوئے، ماتم کرتے میں ایک کی کونی، ایک کا ہاتھ ایک کے لگ گیا، اس نے بھی کونی مار دی، اس نے بھی ہاتھ مار دیا۔ یہیں پر رک کے اپنے جوان بھائیوں سے ایک جملہ کہتا چلوں کہ خبردار، جب فرش عزا پہ آ جاؤ تو یہ سمجھ لو کہ ہمارے ہر عمل کو سیدہ دیکھ رہی ہیں۔ اور بات آ گئی ہے، میں اپنی بات کو نہ بھولوں، تو اس لیے ایک پیغام جوانوں کے نام، اس لیے کہ صرف یہیں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تقریباً 1 سال کے بعد آ رہا ہوں، ورنہ اس سے پہلے بہت آیا ہوں، بہت سے افراد مجھ سے واقف ہیں، میں بہت سے افراد سے واقف ہوں، میں بھی یہاں کے ماحول سے کچھ واقف ہوں، لیکن ہر جگہ کا مزاج، چونکہ جہاں سادات وہاں فسادات، تو لازمی طور پہ وہاں کے اوپر تکیہ کر کے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا مزاج، جوانوں کا مزاج یہ ہے کہ ہم ہیں علی والے، یہ نہیں۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مقصر بھی کہہ بیٹھتے ہیں۔ یہ صرف جوانوں تک میں عرض کر رہا ہوں، بالکل یہ مثال اپنے صاحبان اولاد کا مجمع ہے، ان کو گواہ بنا کر، مولانا کو گواہ بنا کر اس جملے کو عرض کر رہا ہوں جوانوں کے لیے، حالانکہ میرا ذہن میں نہیں تھا، مگر بات آ گئی تو حق ممبر ادا کر کے بہت تیزی کے ساتھ اپنی منزل تک آ رہا ہوں کہ خبردار، جس وقت میں آپ فرش عزا پہ آ جاؤ، جس وقت میں مجلس حسین میں آ جاؤ، جس وقت میں ماتم حسین کے لیے جمع ہو جاؤ، تو خبردار کبھی اپنے کو کسی سے افضل مت سمجھنا، کبھی کسی دوسرے کو اپنے سے مفضول مت سمجھنا۔ کیوں؟ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دوں کہ ہمارا ذہن ابھی بچکانا ہے، ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم زیادہ علی کے چاہنے والے ہیں، یہ چاہنے والا نہیں ہے، ہم حسینی ہیں، یہ حسینی نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی صاحبان اولاد کا مجمع ہے، صاحبان اولاد کا مجمع ہے، صاحبان اولاد میری تائید کریں گے، جوان تائید نہیں کریں گے۔ بچوں میں کبھی کبھی جھگڑا یہ ہوتا ہے کہ باپ میرا ہے، وہ کہتا ہے باپ میرا ہے، ماں میری ہے، وہ سمجھتا ہے ماں میری ہے، اور اس پہ چھوٹے نادان بچے جھگڑا کر بیٹھتے ہیں کہ یہ میری ماں ہے، مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ بالکل یہی بچکانہ حرکت ہم فرش عزا بھی کر بیٹھتے ہیں کہ امام ہمارے ہیں، ہم ان سے زیادہ محبت کرنے والے۔ امام سب کے ہیں، جناب سیدہ سب کی ہیں، فرش عزا پہ آنے کے بعد ہم ایک دوسرے کو مفضول سمجھیں، یہ بہت ہی بچکانہ حرکت ہے۔ بہرحال میرا موضوع نہیں ہے، میں اپنی بات کو بہت تیزی کے ساتھ کہ اب نتیجہ کیا ہوا، طواف خانہ کعبہ، وہاں ایک تماچہ رسید کرنا بھی، اسی بات پہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بالکل فرش عزا پہ ایک دوسرے عزادار کو اذیت پہنچانا جناب سیدہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے۔ ممکن ہے کہ جس کو ہم مفضول سمجھ رہے ہیں، جس کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں، جس کو ہم کمتر سمجھ رہے ہیں، وہی جناب سیدہ کی نظر میں سب سے بڑا عزادار۔ تو ایک دوسرے کا احترام کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ اب دیکھیں حج کا موقع ہے، طواف خانہ کعبہ، کسی کے کوہنی جان بوجھ کے مار دی جائے، اذیت دی جائے، کفارہ دیجئے، اور یہ کام میں اور آپ نہیں کر رہے۔ حضرت علی نے دیکھا کہ ایک شخص کی نگاہیں، گناہ تو گناہ ہے، لیکن دیکھا کہ ایک شخص کی نگاہ غلط، ناجائز کسی نامحرم عورت پہ پڑ گئی۔ آپ آگے بڑھے اور ایک تماچا رسید کیا، وہ بھی سمجھ گیا، شور نہیں مچایا، اس نے بھی کچھ نہیں کہا، سمجھ گیا
کہ مولا نے تماچا مجھے دیکھ کے مارا ہے، لیکن اب جو مسجد میں نماز کے لیے مولا پہنچے تو خلیفہ دوم بھی پہنچ گئے، وہ شخص بھی پہنچ گیا، اس نے موقع غنیمت سمجھا اور جانے کے بعد مولا علی کے سامنے کہا کہ انہوں نے، مولا علی نے آج دوران طواف میرے تماچا رسید کیا ہے، قسم خدا کی اگر میں ہوتا تو آواز دیتا نادان، وہ بیت اللہ کا معاملہ تھا، یہ وجہ اللہ، لیکن نہیں۔ اب تاریخ کا جملہ سنیے، جیسی اس شخص نے یہ سوچ کے شکایت کی کہ ان سے شکایت کروں، ممکن ہے کہ یہ کوئی کفارہ دلوا دیں، اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ آج دوران طواف علی نے میرے تماچا لگایا۔ اس کا جملہ سنیے، وہ جملہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، میں کیا کروں، عین اللہ نے دیکھا، ید اللہ نے مارا۔ عین اللہ نے دیکھا، ید اللہ نے۔ غور فرمائیں، آج بھی بہت سے افراد کہتے ہیں وجہ اللہ کیسے، آخر یہ کیسے وجہ اللہ ہو گئے، کس طرح سے وجہ اللہ؟ اور اگر قرآن کی آیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عام طور سے صرف اپنے معاشرے کی بات نہیں کر رہا، تمام مسلمان غیر مسلم، آپ کا بھی واسطہ پڑتا ہے رامپور میں کتنے اہل ہنود ہیں کہ جو نیک شریف ہیں، اچھے بھلے انسان ہیں، جب اللہ کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں اوپر والا جانے۔ عام طور سے ذہنوں میں اوپر والا، حالانکہ میں یہاں رد کر دوں جو شرعاً مسئلہ ہے، اوپر والا جانے۔ ہم بھی کہتے ہیں پروردگار، اوپر کو اللہ مشار لہ نہیں ہے، اللہ محدود نہیں۔ اگر ہم نے یہ کہہ دیا اللہ اوپر ہے تو اللہ ہو گیا محدود، وہ تو ہر جگہ ہے، وہ تو ہر جگہ ہے۔ اب اسی بات کو دلیل اسی آیت کے اعتبار سے دے دوں جو میرا موضوع ہے، کہ ہم اسے اوپر نہیں کہہ سکتے، ہم اسے نیچے نہیں کہہ سکتے۔ اب قرآن کی آیت کی تلاوت کر لیجئے کہ اگر پروردگار مقصود ہے تو پروردگار کہتا ہے کل من علیہا فان، جو بھی زمین پہ ہے وہ ہلاک ہوگا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو پروردگار نہ آسمان پہ ہے نہ اسے زمین پہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن بہت سے افراد کہتے ہیں صاحب یہ وجہ اللہ کیسے؟ تو آئیے قرآن کے سائے میں گفتگو چل رہی ہے، قرآن کے سائے میں نتیجے پہ غور کیجئے گا، بظاہر بات بے ربط لگے گی۔ اللہ قادر مطلق جب بھی اس نے کسی نبی کو بھیجا تو صاحب اعجاز بنا کر بھیجا، صاحب معجزہ بنا کر بھیجا۔ جناب صالح پیغمبر، قرآن پڑھ لوں بہت اختصار کے ساتھ، تفصیل آپ قرآن میں دیکھیے گا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ جناب صالح پیغمبر آئے، کہا میں نبی ہوں اللہ کا، اللہ ایک ہے مانو۔ امت نے کبھی نبی کی بات نہیں مانی۔ کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے مانو، انہوں نے کہا نہیں مانیں گے۔ اور بات یہاں تک پہنچی، انہوں نے کہا بھائی کوئی معجزہ؟ کہا ٹھیک ہے ہم معجزہ دکھائیں گے، بتاؤ کیا معجزہ دیکھو گے؟ اب انہوں نے میٹنگ کی، انہوں نے کہا ایسا معجزہ بتاؤ کہ جو پاسبل ہو ہی نہ، ویری امپاسبل، ناممکنات میں سے ہو وہ معجزہ۔ اور معجزہ نام ہی اس کا ہے، معجزہ عقل کو حیران کر دینے والی شے کا نام ہے۔ اگرچہ آج ہمارے یہاں معجزہ کا بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے، ذرا سے کہیں لائٹ چمکتی ہوئی دیکھ لی، یا حسین شروع ہو جاتا، معجزہ ہو گیا۔ یہ ایک جملہ میں نوجوان بزرگان سے معذرت چاہتے ہوئے، مولانا تشریف فرمائیں ان کو گواہ بنا کر، ایک جملہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، معیار معجزہ بغیر دعوے کے ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے دعویٰ ہوتا ہے، اس کی دلیل کا نام ہے معجزہ۔ ہمارے یہاں ایک اچھا مشکل کیا ہے، مجھ جیسا طالب علم اگر کہے صاحب یہ معجزہ نہیں، انہوں کا ان کا عقیدہ خراب ہے۔ بتائیے کتنے صاف تصویر چمک رہی ہے، یہ تصویر چمکنا معجزہ نہیں ہے۔ نبی یا امام پہلے چیلنج کرتے ہیں، دعویٰ، اس کے بعد پھر وہ دلیل دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اور ہمارے ایک کھلواڑ بن گیا صاحب، وہ کہ ذرا سی کہیں لائٹ چمکتی ہوئی دکھ گئی، انہوں کو یا حسین یا حسین، اور یہ معجزہ ہو گیا صاحب۔ ذرا سا کہیں سے پانی ابلنے لگا، انہوں کو بھی معجزہ ہو گیا۔ معجزہ بغیر دعوے کے ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دعویٰ، نبوت، دلیل، معجزہ، کہ بتاؤ کیا معجزہ دیکھو گے؟ اب پلان بنا کر لائے ہوں،
کہ ایسا معجزہ بتاؤ انہیں کہ پہلی ہی منزل پہ فیل ہو جائیں. آئی ایم سوری، میں اپنا دعویٰ واپس لیتا ہوں. پلان یہ بنا کہ ان سے یہ کہو کہ آپ اپنا عصا پہاڑ پہ ماریں. بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بھی جانتے ہیں لکڑی کو اگر پتھر پہ مارا جائے تو پتھر ٹوٹے گا یا لکڑی ٹوٹے گی. بچے جانتے ہیں لکڑی کو اگر پتھر پہ مارا جائے تو پتھر ٹوٹ جائے گا. ظاہر سی بات ہے لکڑی ٹوٹ. پہلی منزل کہ آپ اپنا عصا پہاڑ پہ ماریں کہ پہاڑ شگاف ہو جائے. غور کر رہے ہیں؟ اور صرف پہاڑ شگاف نہ ہو، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، پہاڑ میں سے ایک اونٹنی برآمد ہو. ایک پیڑ تو نکلتا نہیں پہاڑ میں سے، جاندار اونٹنی برآمد ہو پہاڑ میں سے. اور صرف اونٹنی برآمد نہ ہو بلکہ اونٹنی کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی برآمد ہو. یہ پلان بنا کے لا رہے ہیں وہ. اور صرف یہی نہیں بلکہ بہت تفصیل ہے. میں صرف ساری تفصیلیں چھوڑ کے اپنے منزل تک پہنچنا چاہوں گا، اپنے نتیجے تک پہنچنا چاہوں گا. وہ اونٹنی کا بچہ برآمد ہو اور وہ اونٹنی جب باہر آ جائے تو اتنا دودھ دے. یہاں پر کچھ افراد، سب تو میں سمجھتا ہوں شاید نہیں جانتے ہوں گے، کچھ افراد جانتے ہوں گے ایک بھینس میکسیمم کتنا دودھ دے سکتی ہے. ہیں جانکار افراد؟ جی زیادہ سے زیادہ 10 لیٹر. اب دیکھیں ان کی شرط کہ وہ اونٹنی جو پہاڑ میں سے برآمد ہو وہ ایک دن اتنا دودھ دے کہ ساری قوم پیے. کتنی سخت شرطیں ہیں دیکھ رہے ہیں آپ. ساری قوم پیے اور ایک دن وہ چھوٹا سا بچہ پیے. اتنا دودھ دے کہ ساری قوم پیے، ساری بستی پیے، اور ایک دن وہ اس کا بچہ چھوٹا سا جو ہے وہ سارا دودھ پیے. یہ ساری شرطیں رکھنے کے بعد کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہ خدا کو جانتے تھے نہ قدرت خدا کو جانتے تھے. انہیں معلوم نہیں تھا کہ اعلیٰ کل شین قدیر ہے پروردگار. ان اللہ اعلیٰ کل شین قدیر، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا. جناب صالح نے ساری شرطیں منظور کر لیں اور کہا ٹھیک ہے کل صبح کو فلاں پہاڑ پہ آنا، ہم تمہیں معجزہ دکھائیں گے. اب تو مجمع سارا کا سارا وقت سے پہلے پہنچ گیا. جناب صالح پہنچنے کے بعد اپنے عصا کو ہوا میں لہرایا. سارا مجمع دیکھ رہا ہے کہ لکڑی کا عصا ہے. اب جو لکڑی کا عصا پہاڑ پہ مارا تو پہاڑ شگاف ہو گیا. اور صرف پہاڑ شگاف نہیں ہوا، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، صرف پہاڑ شگاف نہیں ہوا بلکہ پہاڑ میں سے اونٹنی برآمد ہوئی. اونٹنی کے ساتھ ساتھ ایک بچہ برآمد ہوا. بس یہ ایک دن ساری قوم اس کا دودھ پیتی تھی، ایک دن بچہ سارا دودھ پی جایا کرتا تھا. یہ قرآن نے بہت تفصیل دی ہے. میں اپنی منزل تک پہنچ گیا. آپ عید کی نماز پڑھتے ہوں گے، مولانا بقر عید کی نماز پڑھاتے ہیں، اس میں سورہ اعلیٰ پہلی رکعت میں ہے، دوسرے رکعت میں سورہ والشمس ہے. اس میں واضح طور پہ ہے رسول اللہ ہے، ناقۃ اللہ ہے. یہ ناقہ صالح کے نام سے مشہور ہوا. یہ ناقہ، یہ اونٹنی جناب صالح کے نام سے مشہور ہوئی جسے ناقہ صالح کہا گیا. لیکن ناقہ صالح اتنا مشہور ہوا کہ پھر ناقہ صالح نہیں بلکہ ناقۃ اللہ کہلایا. قرآن نے اسے ناقۃ اللہ کہا. میں نے دست ادب کو جوڑ کے قرآن سے معلوم کیا کہ آخر یہ اللہ کا ناقہ کیسے ہو گیا، اسے ناقۃ اللہ کیسے کہا گیا. کہ جو پہاڑ کو شگاف کر کے نکلے وہ ناقۃ اللہ بمعیار سمجھ میں آ گیا کہ اگر پہاڑ کو شگاف کر کے نکلے تو ناقۃ اللہ، اگر دیوار کعبہ کو شگاف کر کے نکلے تو وجہ اللہ. جو پہاڑ کو شگاف کر کے نکلے وہ ناقۃ اللہ کہلائے، تو جو کعبے کی دیوار کو شگاف کر کے نکلے اسے اگر وجہ اللہ کہا جائے. پروردگار آواز دیتا ہے کہ صرف ایک چیز باقی رہنے والی ہے بس. اور قرآن کے سائے میں گفتگو چل رہی ہے. اگر قرآنی اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن دوسری منزل پہ آواز دیتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے بڑے بڑے سلطان بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں حکومت کر کے چلے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب میں اپنی گفتگو سے مربوط کر رہا ہوں بات کو. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ بات بڑی کڑوی ہے لیکن چاروں ناچار مجبوراً
انسان کو اس منزل سے گزرنا ہی ہے۔ کوئی صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب میں اس سے بچا ہوں یا میں اس سے بچ جاؤں گا، میرے پاس ایک دوا ہے، نہیں۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن ایک ذات ایسی بھی نظر آئی، میرا ذہین مجمع میرے کہنے سے پہلے پہنچ گیا، بہت ہی اختصار کے ساتھ جملوں میں عرض کر دوں، ایک ذات ایسی بھی نظر آئی کہ اس نے کہا کہ میں نے اپنا نفس اللہ کی مرضی خرید کے اسے عطا کر دیا۔ نعرے اسی لیے نبی نے فرمایا تھا کہ یہی وہ ذات ہے جو عین اللہ ہے، جو لسان اللہ ہے، جو ید اللہ ہے، جو وجہ اللہ ہے، جو نفس اللہ ہے، کہ جو اس کائنات میں بھیجا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ اسے دیکھتے جاؤ، مرضی پروردگار کو سمجھتے چلے جاؤ، عظمت پروردگار کو سمجھتے چلے جاؤ، قدرت پروردگار کو سمجھتے چلے جاؤ، اور اس کے علاوہ اور بھی نمونے پروردگار نے بھیجے ہیں تاکہ ہم اس دنیا میں رہنے کے بعد اللہ کی قدرت کو سمجھ سکیں۔ بھئی یہ انبیاء کرام کیوں بھیجے گئے؟ اللہ کو پہچانوانے کے لیے، اللہ کی قدرت کو پہچانوانے کے لیے۔ ایک طریقہ بتایا اللہ نے، جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک ہر نبی یہی کہتا ہوا آیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کو پہچانو وہ ایک ہے، اس کی ذات، اس کی عظمت کے قائل بن جاؤ، اس کی قدرت کے قائل بن جاؤ۔ جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، یہ سارے کے سارے انبیاء یہی کہتے ہوئے آئے کہ اللہ کی عظمت کو پہچاننے والے بن جاؤ۔ انہوں نے پتھر بھی کھائے، انہوں نے تان و تشنی بھی گوارا کی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کو سجدہ کرنے والے بن جاؤ۔ جناب ابراہیم تو بہترین انداز سے یہ کہا کرتے تھے کہ راہ کے جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، جو بھی گزرتا تھا اس سے کہتے تھے کھانا کھاتے جاؤ، میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ جب وہ کھانا کھا چکتا تھا تب کہتے تھے اللہ کو سجدہ کر لو۔ لوگ کہتے تھے ہم کیوں سجدہ کریں، ہم اللہ کو نہیں مانتے، لیکن جب بہت سے افراد نے کھانا کھایا اور اس کے بعد کہا کہ یہ کتنا اچھا انسان ہے، کتنا کریم النفس ہے، ہمیں بغیر اجرت کے کھانا کھلاتا ہے، چاہیے اچھا ہو کہ اس کا دل خوش کرنے کے لیے ایک بار سجدہ ریز ہو جائیں۔ بس جیسے ہی انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے خدا کو سجدہ کریں، ہم تمہارے خدا کو، اپنے خدا کو نہیں بلکہ انہیں خوش کرنے کے لیے کہ یہ کھانا کھلاتے ہیں، یہ انداز تھا جناب ابراہیم کا کہ ہم تمہارے خدا کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہیں، بتاؤ کیا کریں؟ کہ اپنی پیشانی کو خاک پہ رکھ دو۔ ادھر انہوں نے پیشانی کو خاک پہ رکھا، اللہ کے لیے جناب ابراہیم نے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار میری قدرت یہ تھی کہ ان کی پیشانی کو خاک پہ رکھ دوں، دل کو اپنی طرف موڑ لے، یہ تیری قدرت۔ ادھر جناب ابراہیم نے کہا، اب جو انہوں نے سر اٹھایا تو سبوہن قدوسن، سبوہن قدوسن کہتے ہوئے، تو یہ انبیاء کا طریقہ تھا۔ جناب آدم تبلیغ کرتے ہوئے آئے، جناب نوح تبلیغ کرتے ہوئے آئے، جناب ابراہیم، اسماعیل، عیسیٰ، موسیٰ، یہ سارے کے سارے انبیاء آئے صرف اسی لیے تاکہ اللہ کو پہچان لو، اللہ کی قدرت کو پہچان لو، اور ایک نمونہ، ایک مثال بنا کر چلے گئے تاکہ قیامت تک کے آنے والے انسان یہ سمجھ لیں کہ اللہ قادر مطلق بھی ہے، لیکن اس نے ایک کرائیٹیریا بنا دیا ہے، اس نے ایک معیار بنا دیا ہے کہ جو بھی وقت کا ہادی ہو اس کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ، جو بھی وقت کا ذمہ دار ہو اس کے چاہنے والے بن جاؤ۔ نجات دینا اللہ کا کام۔ جناب نوح بہت اذیتیں برداشت کی، بہت اذیتیں۔ ایک جملہ جوانوں کے لیے بزرگان بہتر جانتے ہیں، جناب نوح جب تبلیغ کے لیے نکلتے تھے اتنے پتھر برسائے جاتے تھے کہ نوح پتھروں کے درمیان میں دب جاتے تھے۔ جناب نوح پتھروں کے درمیان دب جایا کرتے تھے، جبریل آتے تھے، اپنے پروں سے پتھروں کو ہٹاتے تھے۔ اس کے بعد جناب نوح، ظاہر سی بات ہے اتنے پتھر کھائیں تو زخمی ہو جاتا تھا بدن۔ جناب نوح پیغمبر، جبریل ملک، فرشتہ اپنے پروں کو جناب نوح کے زخموں سے لگاتے تھے، زخم صحیح ہو جاتے تھے۔ وہ یہی وہ منزل ہے کہ جہاں مجھے کہنا پڑتا ہے کہ نوح کے زخم فرشتے کے پروں سے صحیح ہوتے تھے، لیکن گہوارہ حسین پہ لاکھوں سلام۔ اتنے زخم جناب نوح، لیکن تبلیغ جاری۔ اب تھک گئے، ظاہر بات ہے انسان تھے، چاہے معصوم تھے، کہا پروردگار بس بہت ہو گئی، اب نہیں، اب میں تھک گیا، اب تو عذاب نازل کر دیں ان کے اوپر۔
اللہ نے کہا جلدی نہیں کرو، ابھی اور موقع دو. کہا نہیں پروردگار بس میں تھک گیا. اب اللہ نے موقع کیسے دیا؟ قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، تفصیل نہیں، اشارہ صرف بہت ہی اختصار کے ساتھ تفصیل قرآن کریم میں. کہا اچھا نو ایسا کرو کہ میں طوفان بھیجوں گا، طوفان سے بچنے کے لیے کشتی بناؤ، جو تمہاری کشتی میں آ جائے گا نجا، وہ نجات پا جائے گا، اور جو بھی کشتی سے دور رہا وہ غرق وہوا، وہ ڈوب جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. اب جناب نوح نے کشتی بنانا شروع کی. دیکھیے آج کے دور میں پڑھ رہا ہوں، ٹیکنیکل دور ہے، کمپیوٹرائز دور ہے. آج تو آرا مشین پہ جائیے، 1 گھنٹے کے اندر وہ کشتی بنا کے آپ کو دے دے گا. تختے بنائے کارپینٹر جلدی سے اپنے کیلے ٹھوک کے. یہ اس دور کی بات بتا رہا ہوں. اور قرآن میں تفصیل آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں، جیسے تفصیل پڑھنی ہے وہ قرآن میں پڑھے. اللہ نے ایسی نہیں کہہ دیا کشتی بناؤ نہیں، بلکہ کہا خرمے کھاؤ، گٹھلیاں جو نکلے اسے بو، پھر جو اس کے درخت نکلیں اسے کاٹو، اس کے تختے بناؤ. بہت لمبا مسئلہ ہے جناب نوح کا، 950 سال کی عمر ہے جناب نوح کی. ایسے نہیں کہ بھائی کشتی بنائی ہو عذاب نازل، نہیں، بہت تفصیل سے موقع دیا، مہلت دی. اور اب کشتی بننے کا موقع آ گیا تو ایسا تو ہے نہیں کہ صاحب کیلیں مہیا تھیں، بازار میں گئے اور جلدی سے اپنے انہوں نے کیلیں خریدی ہو. جناب نوح کشتی بنانے بیٹھ گئے. ایک چاہنے والی ضعیفہ، جہاں تک میں آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں، ایک چاہنے والی ضعیفہ جو کہ جناب نوح سے محبت کرتی تھی، وہ جانتی تھی کہ یہ نبی ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، وہ روز صبح کو آگے بیٹھ جاتی تھی. نوح کیا کر رہے ہو؟ کہا کشتی بنا رہا ہوں. کشتی تو پانی میں چلتی، کہاں پانی ہوگا، ایک زمانے میں طوفان آئے گا. اور کہا نوح یہاں تو کہیں سے دور تک کوئی آثار نہیں کچھ. اب جناب نوح جتنا اسے سمجھاتے تھے الجھتے چلے جاتے تھے. کہا نوح یہ کیل یہاں کیوں ٹھوکی؟ انہوں نے کہا یہیں ٹھک سکتی تھی. جتنا جناب نوح سمجھاتے اتنا ہی الجھتے چلے جاتے، وہ سوال پہ سوال، سوال پہ سوال. آخر کو اس سے بھی تنگ آ گئے. روز صبح کو آ کے بیٹھ جاتی ہے اور وہ کڑ 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 کا اپنا جناب نوح کو کہ نوح یہ کیوں کیا، اچھا نوح یہ کیسے ہوگا، تو اچھا. ایک دن الجھ گئے جناب نوح. کہ ضعیفہ تو اپنے گھر پہ جا کے بیٹھ، جب طوفان آئے گا تو میں تجھے بلا لوں گا. اسے کہتے ہیں اطاعت گزار عورت، کہ اگر نبی نے کہہ دیا گھر جا کے بیٹھ جا. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ ذمہ دار آپ ہیں. میں جناب نوح کی بات کر رہا ہوں، آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ آپ جانیں، میں ذمہ دار ہوں اپنے کہنے کا. جناب نوح کی زوجہ کی بات کر رہا ہوں. جس وقت طوفان آیا تو انہوں نے کہا زوجہ آجا میری کشتی میں. انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے بیٹے کے ساتھ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلی جاؤں گی، وہاں اپنی جان بچا لوں گی. کہ آج کسی صورت جان بچنے والی نہیں ہے. جو کشتی میں آ گیا وہ بچ گیا، جو کشتی سے دور ہوا وہ ہلاک ہو گیا. یہی تو نبی نے بھی فرمایا کہ حسین کشتی نجات ہے، کشتی آخرت ہے. جو ان سے قریب ہو گیا وہ نجات پائے گا، جو ان سے دور ہوگا وہ ہلاک. جناب نوح تک کشتی تیار ہو گئی، زوجہ و بیٹا الگ ہو گیا. پوری تفصیل ہے قرآن میں، میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ تفصیل بیان نہیں کروں گا. طوفان آ گیا، پہاڑوں کی چوٹیاں ڈوب گئیں. اتنا زبردست. ابھی تاؤت طوفان آیا، اور بھی کتنے طوفان آتے رہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں، لیکن ایسا طوفان نہ ابھی تک آیا نہ قیامت تک آئے گا. پہاڑوں کی چوٹیاں ڈوب گئیں، خطرناک ترین طوفان. اللہ کی قدرت کا اندازہ کیجئے گا کہ اگر اللہ کے چاہنے والے سے، اگر اللہ کے نمائندے سے کوئی محبت کرنے والا بن جائے تو کتنی ہی عظیم ترین مصیبت کیوں نہ ہو. دیکھیے گا، اندازہ کیجئے گا. نتیجہ یہ ہوا کہ طوفان آ گیا، اور عظیم ترین طوفان. جناب نوح کی کشتی تیار ہو گئی. کہا آ جاؤ، جو کشتی میں آ جائے گا وہ بچ جائے گا، جو کشتی سے دور رہا وہ ہلاک ہو گیا. اب جو طوفان تھما، کشتی زمین پہ اتری تو جناب نوح نبی ہے، پیغمبر ہے، اپنے گھر کی یاد آئی. ہر انسان کو اپنے وطن سے، اپنے گھر سے بڑی
محبت ہوتی ہے وہ تلاش کرتے ہوئے سراغ دیکھتے ہوئے اپنے گھر کی طرف پہنچے. یقین تھا کہ میرا گھر تباہ ہو چکا ہوگا، اس لیے کہ آج کل کے سیمنٹڈ مکان نہیں تھے، RCC کے لنٹر نہیں تھے، بھائی گھاس پھوس کے مکان ہوا کرتے تھے، جھوپڑ پٹی ہوا کرتی تھی. یقین تھا کہ میرا گھر تباہ ہو چکا ہوگا، لیکن کم سے کم نشان گھر تو دیکھ لوں، اپنے گھر کا نشان تو دیکھ لوں. یہ سوچتے ہوئے پہنچے کہ یہاں پہ میرا گھر تھا، اتنی لمبائی چوڑائی میں میرا گھر تھا، اب تو سب کچھ نام و نشان مٹ چکا. وہ وہیں ٹھٹک گئے کہ میرے گھر سے کچھ دور کے فاصلے پہ اس ضعیفہ کا بھی گھر تھا، جس سے گھبرا کے میں نے اس سے کہا تھا کہ اپنے گھر پہ جا کے بیٹھ، طوفان آئے گا تو میں تجھے بلا لوں گا. اور میں تو بھول ہی گیا، اس طوفان میں تو کچھ بھی نہیں بچا، میرا گھر بھی نہیں بچا. اس ضعیفہ کا کیا حال ہوا ہوگا؟ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ چلو اس کے گھر دیکھ کے آؤں. چٹیل میدان، سب کچھ تباہ ہو گیا. بس جیسے اس کے گھر کا رخ کیا تو دور سے ایک جھونپڑی نظر آئی. جناب انہوں نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا کہ میں صحیح دیکھ رہا ہوں نہیں، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، کہ میری آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں. یہ جھونپڑی دکھ رہی ہے اتنے بڑے زبردست طوفان کے بعد کہ جہاں پہاڑوں کی چوٹیاں ڈوب گئیں، سب کچھ ہلاک ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا. یہ گھاس پھوس کی جھونپڑی یہ باقی رہ گئی، بچی رہ گئی. قریب پہنچے، اسے چھو کے دیکھا، مس کر کے دیکھا، یہ جھونپڑی ہے، گھر ہے. اور زیادہ حیران ہوئے. حیران ہونے کے بعد اب حیرانی کی انتہا یہاں تک پہنچی کہ اس ضعیفہ کا نام لے کے آواز دے بیٹھے اپنے یقین کے لیے. ادھر نوح نے آواز دی، ادھر اس نے اپنا ساز و سامان سنبھالا، آواز دی، نوح کیا طوفان آ گیا؟ اور فرمائیں، قدرت خدا کا اندازہ کیجئے. قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. نوح کیا طوفان آ گیا؟ نوح جتنا حیران تھے اس سے زیادہ اور حیران ہو گئے. وہ اپنا ساز و سامان سمیٹ کے لائی. کہا نوح آثار تو نمودار نہیں ہوئے، کیا طوفان آ گیا؟ وہ حیران ہو گئے. ضعیفہ مجھے بہت زیادہ حیرانی، یہ بتا کہ کیا تجھے طوفان کا احساس نہیں ہوا؟ طوفان تو آ کے بھی چلا گیا. کنو کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جتنے خطرناک طوفان کی تم پیشین گوئی کر رہے تھے کہ زمین پہ کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، وہ طوفان ایسا ہوگا کہ پانی پہاڑوں کی چوٹیوں کو ڈبو دے گا. جو میری کشتی میں آ جائے گا بس وہ بچ جائے گا، جو میری کشتی سے دور رہے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. تم نے تو یہ تعریف بیان کی تھی طوفان کی. میں نے ایک روز ہلکی سی ہوا تو محسوس کی، ہلکی ہلکی بوندا باندی تو محسوس کی، لیکن طوفان کے آثار نمودار نہیں ہوئے. اب نوح کی حیرانی کی انتہا ختم ہو چکی. ہاتھوں کو جوڑ کے کہا پروردگار میری سمجھ میں بات نہیں آئی. اتنے زبردست طوفان کہ جس میں کوئی چیز سلامت نہیں بچی. آخر یہ ضعیفہ کیسے بچ گئی؟ اس کی جھونپڑی کیسے سلامت رہ گئی؟ آواز قدرت آئی، نوح تمہیں ہماری قدرت کاملہ پہ یقین نہیں ہے. ارے وعدہ تم نے کیا تھا، وفا ہم نے کر دیا. وعدہ تم نے کیا تھا، وفا ہم نے کر دیا. اس لیے کہ یہ ہمارے دور کے، اس دور کے ہادی کی چاہنے والی تھی. یہ ہماری قدرت کاملہ ہے کہ ہم جسے چاہیں بچائیں اور جسے چاہے ہلاک کر دیں. فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اگر پروردگار چاہے کہ جب بچانا ہے تو دنیا لاکھ کوششیں کر لے لیکن وہ ہلاک نہیں ہو سکتا. اور جسے پروردگار چاہے وہ ہلاک ہو جائے، اسے دنیا لاکھ کوششیں کر لے کہ وہ بچ جائے، وہ بچ نہیں سکتا. یہی تاریخ آج تک سنہری حروف میں لکھ رہی ہے کہ دنیا نے جسے مٹانا چاہا تھا، عجیب اتفاق ہے کہ جسے بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، وہ آج بھی زندہ و سلامت ہے، اور جو کھانے پینے والے تھے وہ آج بھی ہلاک.
خداوند کریم آپ کو آج کے دور میں کربلا جانا نصیب کرے، زیارت تبات عالیات نصیب کرے۔ میں اس صدام ملعون کے دور میں ہی پہنچا تھا کہ جہاں پہنچنے کے بعد اگر آج بھی بیان کر دوں تو واقعاً مصائب کربلا سے کم نہیں ہے۔ وہ دور اتنا سخت ترین بدترین دور تھا کہ واقعاً وہاں ایک ایک قدم پہ آنسو آ رہے تھے، ایک ایک قدم پہ گریا تھا۔ لیکن آج کا دور قسم خدا کی آپ جا کر دیکھیے کہ کربلا آج اس پلیس کا نام ہے، آج اس پوائنٹ کا نام ہے، آج اس مرکز کا نام ہے کہ جہاں کھلانے والوں کی کمی نہیں ہے، کھانے والوں کی کمی ہے، پینے والوں کی کمی ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ جوڑ کے گزارش کرتے ہیں، تھوڑا سا چکھتے جاؤ، تھوڑا سا کھاتے جاؤ۔ کھلانے والوں کی کمی نہیں، کھانے والوں کی کمی۔ اور صرف کربلا ہی نہیں بلکہ ہم اپنے ہندوستان میں بھی دیکھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی کھانے والوں کی کمی ہے، کھلانے والوں کی کمی نہیں۔ حسین کے نام پر کتنا کھلایا جا رہا ہے، کتنا تقسیم کیا جا رہا ہے، کتنا خرچ کیا جا رہا ہے۔ یہ کائنات کی واحد ترین ہستی ہے، اور کربلا 40 کا موقع، آج پوری دنیا حیران ہے کہ جس انداز سے کربلا جا رہے ہیں۔ ایک جملہ پھر آپ کی سماعت کے حوالے کر دوں، شاید محسوس ہوں۔ ایک بے وطن کی خاطر کروڑوں انسان اپنا وطن چھوڑنے کے لیے آمادہ ہیں۔ کروڑوں انسان آج اپنا وطن چھوڑ کے کربلا پہنچ رہے ہیں، فخریہ طور پہ۔ عجیب اتفاق کہا جائے، حسن اتفاق کہا جائے کہ دنیا جسے ہلاک کرنے کی کوشش کر رہی تھی، آج اس کے عزاخانے، آج اس کے دربار حسینی چپے چپے میں۔ میں ایسی جگہ بھی گیا کہ جہاں میں نے صرف 4-5 گھر دیکھے اس بستی میں، 4-5 گھروں میں تقابل نہیں کر رہا، تقابل کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اور ایک جملہ بات آ گئی تو میں کہتا چلوں، اس لیے کہ بعض افراد میری بات سے کہیں اپوزٹ سینس بنا لے جائیں۔ میں نے یہ دیکھا کہ ان 4-5 گھروں کے درمیان مسجد تو نہیں بنی ہوئی لیکن عزاخانہ ضرور موجود ہے، گھر گھر عزاخانہ ہے، ہر گھر عزاخانہ ہے، اور 4-5 گھر ہیں، عزاخانہ ضرور ہے۔ مگر ایک پیغام آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یاد رکھیے گا کہ جتنے حسین کے گھر آنے والے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے گھر جانے والے ہیں۔ جتنے حسین کے گھر آنے والے ہیں وہ سب اللہ کے گھر جانے والے ہیں، لیکن جتنے اللہ کے گھر جانے والے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی حسین کے گھر آئیں۔ میری بات اگر واضح ہو گئی ہو۔ اور یہیں پر پھر ایک جملہ اور کہہ دوں کہ ہر انسان جو اللہ کے گھر جاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ حسین کے گھر بھی آئے، لیکن ہر وہ انسان جو حسین کے گھر آتا ہے وہ اللہ کے گھر ضرور جاتا ہے۔ اور یہی پیغام امام حسین نے دیا، اور اللہ نے یہی پیغام دیا کہ اگر تم میرے گھر آؤ، حسین کے گھر نہ جاؤ تو میں خوش نہیں۔ امام حسین نے آواز دی کہ اگر تم میرے عزاخانے میں آؤ، اللہ کے گھر نہ جاؤ۔ میں ہرگز تم سے خوش ہونے والا نہیں۔ دونوں نے لازم و ملزوم کا رشتہ بتایا آپ کو۔ پروردگار نے پیغام دیا ہے کہ میرے گھر آؤ، دربار حسینی نہ جاؤ، بیکار ہے میرے گھر آنا۔ امام حسین نے پیغام دیا کہ میرے گھر آؤ، اللہ کے گھر نہ جاؤ، تو میں اس سے خوش نہیں۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم۔ ظاہر سی بات ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں، بہت تفصیل ہو گئی، کربلا کا عرض کر رہا تھا۔ خداوند کریم بار بار دعا کرتا ہوں آپ سبھی حضرات کو تبات عالیات کی زیارت نصیب کرے، خاص طور سے اس موقع پر چاہیے۔ قسم خدا کی، ابھی میں کل بھی ایک جگہ عرض کر رہا تھا کہ ہم یہاں پر کیوں جمع ہوتے ہیں؟ آج شب 40 ہے، اتنا بڑا مجمع کربلا کو یاد کرنے کے لیے آیا۔ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی۔ اگر کسی بھائی، کسی عزادار سے جانے الجانے میں کوئی غلطی ہو جائے تو امام حسین کی اتنی بڑی قربانی کو یاد کر کے اسے معاف کرنے کی کوشش کی۔ یہ جذبہ اپنے اندر رکھیے کہ حسین نے اس حر کو معاف کر دیا۔ ابھی کوئی شاعر صاحب پڑھ رہے تھے جناب حر سے متعلق، میرا ذہن وہیں گھوم رہا تھا کہ امام حسین نے، اور ایک جملہ آپ کی خدمت پر عرض کر دوں پھر اس کے بعد مصائب
ربط مصائب تو ہو چکے ہیں، لیکن ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے بہت تیزی کے ساتھ پھر مصائب اور مجلس تمام. ذرا غور کیجیے امام حسین کربلا واقعاً اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں جناب حر پہنچے کتنی بڑی خطا، کتنی بڑی خطا ہے حر کی کہ امام حسین نے فوراً کہہ دیا جیسی لگام فرج پہ ہاتھ ڈالا چکلت قوموں کا یا حر، یہ عرب کی بہت بڑی بد دعا تھی. لیکن اس کے بعد حر نے جب اپنی غلطی کا احساس کیا اور قدموں پہ سر رکھا تو ایک جملہ کہا مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ امام کو کیا چاہیے تھا؟ امام کہتے ٹھیک ہے معاف کر دیا میں نے. بھائی امام کریم ابن کریم ہے، اس نے کہا تھا کریم ابن کریم کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ کیا جواب تھا آپ بتائیے؟ پوری کائنات بھی اگر سر جوڑ کے جواب دینا چاہے تو اس سے آگے کوئی جواب نہیں. کیا حر میں نے تجھے معاف کیا؟ حر میں نے تجھے معاف کیا. امام نے معاف کر دیا، ہو سکتا ہے پروردگار معاف نہ کرے. نہیں متوجہ ہوئے آپ، نہیں متوجہ ہوئے، نہیں پہنچ رہے. ممکن ہے حسین نے معاف کر دیا اللہ معاف نہ کرے، اس لیے کہ سارا مارکا تو حر ہی کے سر پہ ہے نا. نہ حر ادھر کو گھیر کے لاتا نہ کربلا ہوتی. لیکن اللہ رے قدرت خدا کے مظہر کہ جس کو اللہ نے اسی لیے خلق کیا تھا، انہیں دیکھتے جاؤ میری قدرت کو سمجھتے جاؤ. امام حسین نے یہ جملہ نہیں کہا کہ جا میں نے تجھے معاف کیا، نہیں، بلکہ جس وقت میں اس نے کہا کہ کیا میں معاف کیا جا سکتا ہوں، آپ نے آواز دی حر یہیں کی بات نہیں کر رہا، گارنٹی وہاں تک کی انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد تو آخرت میں بھی آزاد. آخرت تک کی گارنٹی امام حسین نے. انت حر فی الدنیا والآخرہ. حر تیری ماں نے تیرا نام کتنا اچھا رکھا ہے، تو حر ہے. انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو آخرت میں بھی نار جہنم سے آزاد. یہ اختیار تھا امام حسین کا، یہ قدرت تھی امام حسین کی کہ زمین پہ رہتے ہوئے آخرت کی ذمہ داری لی. بس یاد رکھیے گا کہ جب عزاداری میں مصروف ہو جائیں تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیے گا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جسے ذلیل سمجھ رہے ہوں، ہم جسے کمتر سمجھ رہے ہوں، ہم جسے مفضول سمجھ رہے ہوں، کہیں وہی تو امام کی نظر میں سب سے افضل نہ ہو. خداوند کریم بار بار میں دعا کرتا ہوں آپ 40 کے موقع پہ آپ کو کربلا جانا نصیب ہو. میرے بہت سے شاگرد وہاں پر ہیں جو نجف میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو کربلا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو کوفے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. وہ آئے دن مجھے جس وقت میں کربلا پہنچتے ہیں وہاں سے ویڈیو کال کرتے ہیں کہ قبلہ ہم آپ کو زیارت کرانا چاہتے ہیں، اور وہاں کے ویڈیوز بھیجتے رہتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے میرے ایک شاگرد نے مجھے عجیب ویڈیو بھیجی کہ میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ ایک بچہ ہے چھوٹا سا، وہ سب کے سامنے گرتا چلا جاتا ہے، پڑتا چلا جاتا ہے. میں نے کہا کربلا تو آج ایسی نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کربلا میں کھانے والوں کی کمی ہے، کھلانے والوں کی کمی نہیں ہے، مانگنے والوں کی کمی ہے، لینے والوں کی کمی ہے، دینے والوں کی کمی نہیں ہے. ہر آدمی دینے کے لیے تیار ہے لیکن کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. آخر یہ کیا دکھایا ہے اس نے کہ بچہ سب کے پیروں میں گرتا پڑتا چلا جاتا ہے، جب بھیک مانگتا چلا جاتا ہو. مجھے بڑی حیرت ہوئی، بڑی نفرت سی ہوئی. میں نے یہ کیسی ویڈیو بھیجی؟ جب اس کا فون آیا میں نے کہا یہ تم نے کیا بچے کی ویڈیو بھیجی تھی؟ کہ آپ نے غور نہیں کیا، آپ ذرا غور سے دیکھیے. میں نے غور سے دیکھنا شروع کیا. کیا دیکھا کہ وہ ایک بہت ہی کم سن بچہ ہے، بہت ہی کم سن، ایسا بچہ کہ جسے ممیز نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ سب کے قدموں میں گرتا چلا جاتا ہے کہ میں غریب ہوں کچھ دے نہیں سکتا، آپ کے جوتے صاف کرنا چاہتا. سب کو قدموں میں گرتا چلا جاتا ہے کہ آپ اپنے جوتے سے صاف کرا لو. اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کپڑا ہے، وہ سب ظاہرین کے جوتے صاف کرتا چلا جاتا. بس عزیزوں ذرا غور کیجئے، اتنا بڑا مجمع امام زمانہ کو پرچہ دینے چلا آیا. کاش یہ مجمع کربلا میں ہوتا، امام حسین کو عباس کا پرچہ دیتا، علی اکبر کا پرچہ دیتا، قاسم کا پرچہ دیتا، علی اصغر کا پرچہ دیتا، یا امام کی شہادت کے بعد سید سجاد کو پرچہ دیتا. سید سجاد کربلا سے کوفہ آ گئے، کوفے سے شام آ گئے. ہاں عزیزو یہی کہتے رہے کہ ہم کتنے بےکس ہو گئے، آل رسول کتنے بےکس ہو گئے. کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے. سید سجاد
سجاد تمہیں تمہارے باپ کا پرسا، تمہارے بھائی کا پرسا، تمہارے چچا کا پرسا۔ عزیزو 1 سال گزر گیا، جب رہائی کا وقت آ گیا تو رہائی کس انداز سے ہو یہ آپ ساکرین سے سنتے رہتے ہیں، بس چند جملے مصائب کے عرض کروں گا۔ تو سید سجاد سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم یہیں رہنا چاہو گے یا مدینہ جانا چاہو گے؟ تو میں اپنے پھوپھی سے معلوم کر کے بتاؤں گا۔ آ گئے پھوپھی، اماں یزید نے ہمیں رہا کر دیا، وہ کہتا ہے کہ یہیں رہنا چاہتے ہو یا مدینہ جانا چاہتے ہو؟ جواب دیا کہ جانا تو مدینہ ہی ہے۔ خداوند کریم آپ کو مدینے کی زیارت نصیب کرے، زیارت عتبات اہلیات نصیب کرے۔ آپ جائیے، جا کر دیکھیے، شام سے مدینہ جانا آسان ہے، لیکن زینب نے کہا نہیں، ہمیں جانا تو مدینہ ہے، لیکن جب میں کربلا سے چلی تھی تو اپنے ماجائے کا لاشا بے گور و کفن دیکھ کے چلی تھی۔ ارے جب تک اپنی آنکھوں سے میں بھائی کی قبر نہ دیکھ لوں مجھے سکون نہ آئے گا۔ قافلہ چلنے کو تیار ہو گیا، شام سے کربلا اور کربلا سے پھر مدینہ۔ عزیزو ذرا تصور کیجئے گا، کربلا قافلہ جا رہا ہے، آج اونٹوں پہ محمل بھی ہے، ہمارے یہاں بھی ہیں، سروں پہ چادریں بھی ہیں، لیکن جب کربلا سے قافلہ آیا تھا اور شام تک پہنچا تھا تو نہ سر پہ چادر تھی نہ اونٹوں پہ محمل و ہماری تھی۔ زینب کو راستہ کتنا یاد آیا ہوگا، کتنے بچے اونٹ سے گر کے مر گئے تھے، وہ کتنے بچے یاد آئے ہوں گے۔ اب جو قافلہ قریب پہنچا تو تاریخ بتاتی ہے کہ جناب جابر ابن عبداللہ کہ جو رسول اللہ کے صحابی تھے، جو مولا علی کے صحابی تھے، جو امام حسن کے صحابی تھے، جو امام حسین کے صحابی تھے، جو علی ابن الحسین زین العابدین کے صحابی تھے، انہیں آنے میں تاخیر ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنے غلام سے کہا غلام میں ابھی تک حسین کی قبر پہ نہیں پہنچا۔ اس نے کہا کہ میں نے کربلا تو دیکھی ہے لیکن حسین کی قبر نہیں دیکھی، کیا تو مجھے کربلا تک پہنچا دے، قبر تک پہنچنا میرا کام۔ جابر اپنے غلام کے سہارے پہنچے، غلام نے کہا آقا کربلا آ گئی۔ بس جیسی سنا کربلا آ گئی، اپنے کو اونٹ سے گرا دیا اور کوہنیوں کو بل چلتے ہوئے قبر حسین کی طرف کو چلے، لیکن جانتے نہیں تھے قبر کون سی ہے۔ آواز دیا السلام علیکم یا آقا، ایک کریم ابن کریم آقا، یہ غلام آیا ہے، چاہے تاخیر سے آیا ہے، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ ایک قبر سے آواز آئی جابر ابن عبداللہ تمہاری خطا معاف، وعلیکم السلام۔ بس جابر نے کہا غلام جس قبر سے یہ آواز آ رہی ہے اسی صاحب قبر کی طرف مجھے لے کے چلو۔ جابر نابینا ہو چکے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی غلام نے کہا ٹھیک ہے، اس قبر کی طرف سے آواز آئی، امام کی قبر کی طرف کو جابر کو لے کے چلے۔ جابر قبر پہ سلام کرتے ہوئے پہنچے، قبر پہ منہ رکھ کے بین کر کے گریہ کرنا شروع کر دیا، مولا آنے میں تاخیر ہو گئی، میری خطا کو معاف کر دیجیے گا۔ قبر سے آواز آ چکی، جابر خطا معاف، سلام کا جواب ہو گیا، لیکن تاریخ نے لکھا کہ تم سے قبر ہلی، آواز آئی جابر جتنے جلدی ممکن ہو دور چلا جا۔ جابر نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا آپ نے تو میری خطا معاف کر دی۔ کہا جابر جتنی جلدی ممکن ہو میری قبر سے دور چلا جا، اس لیے کہ 1 سال کے بعد میری ماں جائی میری قبر پہ آ رہی ہے۔ اتنا بڑا مجلہ جہلم حسین کرنے آ گیا، ذرا تصور کیجئے 1 سال کے بعد ماں جائی اپنے بھائی کی قبر دیکھنے جا رہی۔ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا انہیں کسی مصیبت کو مبتلا نہ کرے سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ آخری جملے اور مجلس تمام عزیزو، اب ذرا اندازہ کیجئے، جابر تیزی سے چلے، دور پہنچ گئے۔ غلام نے کیا دیکھا کہ ایک مختصر سا قافلہ ہے جو کربلا میں وارد ہوا، ایک بیوی نے اپنے کو اونٹ سے گرایا، کونیوں کے بل چلتے ہوئے قبر حسین تک پہنچی، قبر پہ منہ رکھ کے بیان کرنے شروع کر دی ہے، اے بھیا ارے تیری ماں جائی قبر پہ آ گئی۔ بھیا کربلا کے بعد ہاتھوں میں رسن تھی، سروں سے ردائیں چھین لی گئیں، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام بے مخنہ و چادر پھرایا گیا۔ ایک منادی ندا دیتا ہوا جاتا تھا، یہ نبی زادیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ واہ غربتہ، واہ مسلم،
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على الخاسرين ماتم حسین.